بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 225 میں فصل اول سے حدیث نمبر 4895 سے لے کر 4898 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن البراء بن عازب قال في يوم حنين كان ابو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته يعني بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما غشيه المشركون نزله فجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. متفق علیہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن تاجدار انبیاء آپ کے خچر کی بعد ابو سفیان ابن حارث نے پکڑ رکھی تھی. چنانچہ جب تاجدار انبیاء کو مشرکوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نیچے اتر پڑے اور آپ نے یہ رجز فرمانا شروع کر دیا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور میں عبد المطلب کا سپوت ہوں. راوی کا بیان ہے کہ اس دن تاجدار انبیاء سے زیادہ بہادر، دلیر اور کسی کو نہیں دیکھا گیا. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. خاندانی شرافت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے. انا ابن عبد المطلب. فتح مکہ کے کچھ دنوں بعد غزوہ حنین کا معرکہ پیش آیا تھا. ابتدا میں مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی، لیکن تاجدار انبیاء حضور انور استقامت کے ساتھ میدان میں کفار کے مقابلے میں کھڑے رہے. آپ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ دوران معرکہ آپ پر چاروں طرف سے کفار کے حملے کے باوجود آپ آگے بڑھتے رہے. حضرت عباس اور حضرت ابو سفیان بن حارث آپ کے ساتھ تھے. آپ اپنے سفید خچر سے اترے اور نہایت استقلال کے ساتھ، عظمت کے ساتھ یہ جملے ارشاد فرمائے: انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. یعنی میں عبد المطلب جیسے اعلیٰ صفات والے سردار کا بیٹا ہوں. اس خاندانی شرافت و عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں میدان کارزار میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہوں. اور نبوت کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں میدان جہاد میں بجائے پیچھے ہٹنے کے آگے بڑھوں. تاجدار انبیاء نے ان رجزیہ کلمات میں کفار کے مقابلہ میں اپنی خاندانی شرافت، علو، ہمت اور جرت و شجاعت اور سچی نبوت کی طرف اشارہ فرمایا جو حقیقت پر مبنی تھا. اس میں دینی غیرت و حمیت کا اظہار تھا. کفار پر رعب بٹھانا مقصود تھا اور دین اسلام کی شوکت کا اظہار تھا جو اس وقت بڑا ضروری تھا. اس کے مقابلہ میں ایک جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو ذرا دیکھیے. یمامہ کی جنگ میں جب وہ حدیقۃ الموت میں اپنے قلعہ کے اندر مسلمانوں کے گھیرے میں آ گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو، یہاں نبوت وغیرہ کچھ نہیں ہے،
اپنی عزت کو خود بچانے کی کوشش کرو۔ لعنت اللہ علی المفتر الکذاب۔ آئیے طلبہ کرام اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن انس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك ابراہیم، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص نے نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حضور مہرباں حبیب کبریا کی خدمت مطہرہ و مقدسہ میں حاضر ہو کر آپ کو یوں مخاطب کیا، اے وہ شخص جو ساری مخلوق میں بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو ساری مخلوق میں بہتر ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں کہ خیر البریہ یعنی کائنات میں سب سے افضل آپ ہی ہیں۔ یہاں یہ اشکال ہے کہ تاجدار انبیاء علی الاطلاق خیر البریہ اور سید الاولین والآخرین ہے، پھر یہاں اپنی ذات سے اس کی نفی کیوں کر دی اور حضرت ابراہیم کے لیے اس کو ثابت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا کے جد امجد ہیں تو آپ نے تو اغدا فرمایا کہ اصل میں خیر البریہ تو میرے جد امجد تھے، میں کہاں ہوں۔ محاورہ کلام بھی بالکل اسی طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے یہ ابتدائے نبوت کا واقعہ ہو اور آپ کی سیادت اور قیادت عامہ بذریعہ وحی اس وقت تک واضح نہ ہوئی ہو، بعد میں بذریعہ وحی تاجدار انبیاء کو یہ رتبہ ملا ہو تو پہلے آپ نے انکار کیا پھر بعد میں اقرار کر لیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تطرونی كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله متفق علیہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہرباں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میری مدح و تعریف میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، جس طرح کے نصارہ نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا ہے۔ میں تو خدا کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا تاجدار انبیاء کی نعت میں شرعی حدود کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ لا تطرونی باب افعال سے اطراء بے جا مدح اور مدح و تعریف میں مبالغہ اور غلو و تجاوز کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ تطریون تھا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہرباں فرما رہے ہیں کہ میری تعریف و ثنا اور مدح و منقبت میں اس طرح تجاوز اور غلط طریقہ اختیار نہ کرو کہ جس طرح نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختیار کیا ہے کہ اللہ کہ اس برگزیدہ بندے کو بندگی اور عبودیت کے مقام سے اٹھا کر معبودیت کے مقام پر لا کھڑا کیا اور ان کو عبد اللہ کی بجائے ابن اللہ کہہ دیا یا اللہ کہہ دیا یا ثالث ثلاثہ کہہ دیا۔ تم ایسا نہ کرو، ہاں اتنا کہنا مدح و ثنا کے لیے کافی ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہہ دو۔ اسی طرح یہ کہنا کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تعریف کی آخری حد ہے، کیونکہ رسول اس مقام پر فائز ہوتا ہے جس کے بعد اللہ کی شان شروع ہوتی ہے۔ اس لیے عبدیت و نبوت کے اعزاز سے میری تعریف کافی ہے۔
الوہیت کے مقام سے میری تعریف نہ کرو جس طرح نصارہ نے کیا۔ علامہ بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ۔ بہرحال شرعی حدود سے نکل کر تاجدار انبیاء کی مدح و ثنا آپ کی تعریف نہیں بلکہ آپ کو ناراض کرنا ہے۔ مدح و تمدح کے میدان میں آج کل کچھ لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہیں جن کو حد میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عیاض بن حمار المجاشعی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وعن عیاض بن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، رواه مسلم۔ حضرت عیاض ابن حمار مجاشعی سے روایت ہے، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا رسول مہربان ارشاد مقدس و مطہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے حکم دیا ہے کہ عاجزی اختیار کروں، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی شخص کسی پر ظلم و زیادتی کرے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا تاجدار انبیاء نے ان احادیث مقدسہ میں عاجزی اور انکساری کرنے کا درس دیا اور حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا میں اس بات کی طرف ان احادیث مقدسہ میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔